بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید عن ابی قتادہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يمسن احدكم ذكره بيمينه وهو يبول ولا يتمسح من الخلاء بيمينه ولا يتنفس في الإناء متفق عليه واللفظ للمسلم۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی شخص پیشاب کرتے ہوئے ہرگز اپنی شرمگاہ کو دائیں ہاتھ سے نہ چھوئے اور نہ ہی بول و براز کو دھوتے ہوئے دایاں ہاتھ استعمال کرے، اور اسی طرح آپ نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی شخص پانی پیتے وقت برتن کے اندر سانس نہ لے۔ یہ حدیث مبارکہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ روایت ہے۔ قضاء حاجت کے آداب اس باب میں ذکر ہو رہے ہیں، اور یہ حدیث مبارکہ بڑی واضح ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دایاں ہاتھ عموماً خیر کے اور پاکیزہ کاموں کے لیے استعمال کرتے تھے، اور بایاں ہاتھ ایسے ضرورت کے کاموں کے لیے استعمال کرتے تھے جیسے طہارت حاصل کرنا، استنجا وغیرہ کرنا، اور اسی سے متعلقہ جو انسان کے کچھ ضروری کام ہوتے ہیں ان کے لیے بایاں ہاتھ استعمال کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں تاکیداً اس بات کا حکم دیا۔ یہاں پر جو الفاظ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے لا یمسن، یہ نون تاکید للثقیلہ ہے، تم میں سے کوئی شخص ہرگز نہ چھوئے، یعنی قضاء حاجت کرتے ہوئے اپنی شرمگاہ کو دائیں ہاتھ سے چھونا یہ منع ہے۔ اگر کسی شخص کو بائیں ہاتھ میں کوئی بیماری ہے یا کوئی مسئلہ ہے جس کی وجہ سے وہ اس ہاتھ کو استعمال نہیں کر سکتا تو اس کا عذر ہے، لیکن بغیر عذر کے کوئی بندہ بلا وجہ اپنی شرمگاہ کو قضاء حاجت کے دوران دائیں ہاتھ سے چھوئے تو اس بات کا احتمال ہے کہ بول و براز اس کے ہاتھ پر لگے گا۔ اور یہاں یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ یہ شرمگاہ کو چھونا دائیں ہاتھ سے حرام نہیں ہے، یہ قضاء حاجت کے دوران اس لیے ہے کہ ظاہر بات ہے احتمال ہے کہ بول کرتے ہوئے اس کے چھینٹے جو ہے وہ انسان کے ہاتھ پر لگ جائیں، اسی طرح انسان حاجت سے فارغ ہو تو دھوتے ہوئے ظاہر بات ہے جو طہارت حاصل کرتے ہوئے کچھ نہ کچھ بول و براز کے ذرات اور اس کے چھینٹے ہاتھ پر لگتے ہیں، اس لیے وہ تمام چیزیں جو پلید ہیں، ناپاک ہیں، ان کو دائیں ہاتھ سے نہیں چھونا چاہیے۔ باقی رہا یہ معاملہ کہ عموماً یعنی بول و براز سے ہٹ کر، قضاء حاجت سے ہٹ کر کیا کوئی بندہ دائیں ہاتھ سے شرمگاہ کو چھو سکتا ہے؟ تو چھو سکتا ہے، جیسے حدیث پہلے گزری ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تمہارے جسم کے باقی اعضاء کی طرح عضوی ہے، تو اگر ان پر کوئی پلیدگی نہیں لگی، کوئی گندگی نہیں ہے، طہارت صفائی ستھری کا خیال ہے، تو ایسے میں پھر دائیں ہاتھ سے چھونے میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طہارت حاصل کرتے ہوئے دایاں ہاتھ استعمال نہیں کرنا چاہیے، تو یہ حکم ہے، اس حکم کی بھی پابندی کرنا لازمی ہے، الا یہ کہ کسی کا عذر ہو۔ اور پھر برتن میں پانی پیتے ہوئے آپ نے فرمایا اس کے اندر سانس نہیں لینا چاہیے، جیسے گلاس سے پانی پی رہے ہیں تو اب ایسے ایک گھونٹ پیا اور اس کو منہ کے ساتھ لبوں کے ساتھ ہی لگا ہوا رہنے دیا اور سانس لیا، تو پانی کے اندر سانس چھوڑنا یہ درست نہیں۔ تو ایسے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عام طور پر آپ کی طریقہ کار یہ تھا کہ آپ 3 سانسوں میں پانی پیتے تھے، یعنی ایک مرتبہ گھونٹ بھری اور پھر برتن کو دور کیا، سانس لیا، پھر دوسری مرتبہ گھونٹ لی،
پھر برتن کو دھور کیا، سانس لیا، اور پھر تیسری مرتبہ میں اس کو مکمل کر لیا۔ تو اس ترتیب کے ساتھ پانی پینا یہ مسنون اور افضل ہے۔ لیکن اگر کوئی 3 گھنٹوں میں کوئی مشروب نہیں ختم کر سکتا، بسا اوقات مشروب زیادہ ہوتا ہے یا بسا اوقات مشروب گرم ہوتا ہے، جیسے چائے وغیرہ ہم پیتے ہیں، تو ضروری نہیں ہے کہ 3 گھنٹوں میں ہی ہر مشروب ختم کرنا ہے۔ پانی وغیرہ جس کو عام طور پر 3 گھنٹوں میں 3 سانسوں میں پیا جا سکتا ہے، اس کے لیے یہ مسنون ہے، مشروع ہے کہ انسان اس کو 3 سانسوں میں پی لے۔ باقی اگر وہ ٹھنڈا ہے یا گرم ہے، یا اس کو بسا اوقات انسان آہستہ آہستہ پینا چاہتا ہے، جیسے کوئی جو ہے نا شربت ہے، تو بندے کا دل نہیں کرتا کہ ایک دم سارا گھٹا گھٹ چڑھا دے، گھونٹ گھونٹ کر کے پینے کا، اس کی ذائقہ جو ہے وہ محسوس کرنے کا، تو اس میں ممانعت کوئی نہیں۔ لیکن سانس لینے کی ممانعت کہ برتن کے اندر سانس لینا، یہ درست نہیں۔ اللہ رب العزت سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب۔